السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ٹریلر میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات ہے سلطان مسعود کے حوالے سے۔ کیا آیا ان کا کردار ختم ہو چکا یا نہیں؟ تو دیکھیے، تاریخ کی نظر میں سلطان مسعود، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستند حوالے ہیں، سلطان مسعود کا اختتام کسی سازش کی نظر میں نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بات تو یقینی اور کنفرم ہے کہ سلطان مسعود ابھی بھی زندہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عثمان بن کا جو خنجر تھا، جیسے اس منگول نے اس کے کمر پہ مارا، تو وہ بھی اتنا کوئی گہرا زخم نہیں ہے کہ جو مفضی الی الموت ہو، جس سے موت واقع ہو سکے۔ تو یہ بات تو مختصراً ہو گئی کہ اب سلطان کا کردار باقی ہے، وہ شہید نہیں ہوئے، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ مقتول نہیں بنے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ سلطان مسعود یا تو یہ فوت ہو جائے اور تاریخ میں جس کا ذکر آ رہا ہے وہ اس کے بعد یا اس سے پہلے آنے والے کوئی دوسرے سلطان ہوں۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ عثمان منگولوں کے چنگل اور اس محل سے نکلا کیسے، جبکہ اتنے سارے افراد وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس محل میں تربت کا کوئی جاننے والا، الفاظ دیگر آپ اس کا کوئی جاسوس کہہ سکتے ہیں، جس سے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں منگول کے حوالے سے، جسے اس محل کا کونا کونا چپا چپا معلوم ہے۔ اس کی وساطت، اس کے ذریعے سے انہوں نے عثمان کے سپاہیوں کو پہلے وہاں پہنچایا اور پھر انہی کی ذریعے سے وہاں سے انہیں نکلوا کے غار کے رستے سے نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات کرتے ہیں سلجان خاتون کے حوالے سے کہ وہاں پہ اتنی سخت لڑائی ہوئی، جھڑپ میں وہ اس کے باوجود بھی زندہ رہی اور بخیر و عافیت، یعنی زخمی حالت میں پھر بھی قبیلے میں پہنچ گئی۔ اور یاد رکھے کہ کوسیس کی بہن ماری خاتون بھی قبیلے میں اس وقت پہنچ چکی ہیں۔ تو آیا یہ کس کی وساطت سے ہوئی؟ ایک تو ظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بوران اور کنور عرب نے مل کر ان دونوں کا تعاقب کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی بظاہر تو کنور علب وزیر عالم شاہ کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن اندر اندر سے تاریخ کی نظر میں یہی وہی وہ کنور علب ہیں، کنور سپاہی ہیں جو عثمان کے بہت ہی خاص سپاہی ہیں۔ جس طرح کے تربت کا ذکر ہوا کرتا تھا، تو ہمیں آج معلوم ہوا کہ جو اصل تربت ہے، جو تاریخ میں جن کا تذکرہ تھا کہ وہ عثمان کے ہم عصر ہم عمر ہوں گے، وہ یہی تربت ہیں۔ تو اسی طرح یہ کنور علب بھی ہیں، جو انہوں نے یہاں پر بوران کے ساتھ مل کر انہیں قبیلے پہنچایا۔ یا پھر وہاں سے جب غار سے عثمان بھی اور ان کے سپاہی نکلے، دوبارہ غار کے باہر انہوں نے منگولوں کو پایا، وہاں پہ ان کے ساتھ سخت جھڑپ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں کوسس بھی شریک ہیں، ٹریلر میں آپ نے ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا۔ تو یہاں سے ان سے چھٹکارا ملنے کے بعد جب واپس قبیلے آ رہے تھے تو راستے میں ملے یہ لوگ، ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اگلی بات کرتے ہیں وزیر عالم شاہ کی، کہ جو اس وقت عثمان کے چنگل میں ہیں، عثمان نے اس پر پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا۔ آیا عثمان ان کو قتل کریں گے، ان سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ تو دیکھیں، آپ یاد رکھیں، عثمان ان سے انتقام لینے والے نہیں، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عثمان فی الحال ان کو قتل کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ عثمان انہی کی ذریعے سے اپنی برات ظاہر کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عثمان ان کو قتل کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اور خان، جسے آپ اورہاں کہتے ہیں، وہ اس وقت عثمان کے جو بیٹے ہیں وہ وزیر عالم شاہ کے قبضے میں۔ اگر عثمان اسے کچھ کہتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے، تو عثمان کو بطور دھمکی وہ ان کے بیٹے کو استعمال کریں گے کہ میں آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو دو وجوہات ہیں کہ ایک تو وہ اپنی برات ظاہر کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ عثمان کا بیٹا اس وقت عالم شاہ کے قبضے میں ہے۔ تو ان دونوں بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
فی الحال وزیر عالم شاہ کا اختتام نہیں ہو سکتا، نہیں عثمان اسے کچھ کہہ سکتے۔ آخری بات کرتے ہیں قلعے کے حوالے سے کہ کوشش کا جو نیا سپاہی ہے اس نے اپنے پوری فوج کے ساتھ مل کر پھر وہ وزیر عالم شاہ اور گندور جو ملے ہیں اور انہوں نے آگے جا کے قلعے پر حملہ کیا۔ آیا یہ قلعہ پھر وزیر عالم شاہ ان کو دیں گے یا پھر عثمان ان سے لے کے وزیر عالم شاہ سمیت گندوز کو بھی گرفتار کریں گے؟ تو اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔